بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چونٹی کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے معافی مانگنا۔ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں آپ کے نیچے ایک چونٹی آ گئی جس سے اس کا ہاتھ مجروح ہو گیا۔ آپ تھوڑی دیر کھڑے ہو گئے اور افسوس کرتے رہے حتیٰ کہ چونٹی سوراخ میں چلی گئی۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے علی تم نے کیا کیا جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے تجھ پر غضب آلود ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کس وجہ سے؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے چونٹی کا پاؤں زخمی کر دیا ہے، وہ حق تعالیٰ کی یاد میں ہے اور جب سے پیدا ہوئی ہے ذکر الہی سے غافل نہیں ہوئی سوائے اس وقت کے جب اس کا پاؤں مجروح ہوا۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ اب میرا حال کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اے علی اگر وہ چونٹی تمہارے لیے معافی نہ مانگتی تو کام بہت مشکل تھا، لیکن اس نے بارگاہ رب العزت میں عرض کر دیا کہ اے اللہ تیرے نزدیک عمل کا دار و مدار نیت اور ارادہ ہے، لیکن علی کا اس کام میں کوئی قصد اور ارادہ نہیں تھا، تو بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ حق تعالی شانہ نے اس کی معافی قبول فرمائی۔ حجاج ابن یوسف کے حوالے سے عجیب و غریب واقعہ بیان کیا ہے کہ محل کے محافظ نے 3 آدمیوں کو محل کے دروازے کی طرف بڑھتے دیکھا تو چلا اٹھا خبردار رک جاؤ۔ تینوں ٹھٹک کر رک گئے۔ رات کا وقت تھا اور وہ محل تھا حجاج ابن یوسف کا جس کے ظلم سے اچھے گھبراتے تھے۔ محافظ کو اس نے حکم دے رکھا تھا کہ رات کے وقت کوئی اس طرف آئے تو اس سے گرفتار کر لیا جائے۔ ان تینوں کو دیکھ کر محافظ کے دل میں نہ جانے کیوں رحم جاگ اٹھا۔ اس نے ان میں سے ایک سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے آگے چھوٹے بڑے سب سر جھکاتے ہیں۔ محافظ نے خیال کیا وہ امیر المومنین کا بیٹا ہے۔ دوسرے سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کی ہانڈی ہمیشہ چولہے پر چڑھی رہتی ہے، اگر نیچے اترتی ہے تو فوراً اوپر چڑھ جاتی ہے۔ محافظ نے خیال کیا یہ کسی بہت بڑے سخی کا بیٹا ہے۔ تیسرے سے پوچھا تو اس نے کہا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کا پاؤں ہمیشہ رکاب میں رہتا ہے اور وہ صفوں میں گھس جاتا ہے۔ محافظ نے خیال کیا یہ کسی بڑے مجاہد کا بیٹا ہے۔ اس نے ان تینوں کا راستہ چھوڑ دیا۔ صبح کو وہ باغ میں ایک کونے میں پڑے نظر آئے۔ دن کی روشنی میں اسے اندازہ ہوا تو وہ تو کوئی عام نوجوان ہے۔ اس نے حیران ہو کر پہلے سے پوچھا تم کس کے بیٹے ہو؟ اس نے بتایا کہ وہ ایک نائی کا بیٹا ہے۔ بات اس نے غلط نہیں کہی تھی، نائی کے آگے بڑے چھوٹے سب سر جھکاتے ہیں اور پیسے بھی دیتے ہیں۔ دوسرے سے پوچھا تم کس کے بیٹے ہو؟ اس نے کہا میں چنے بیچنے والی کا بیٹا ہوں، اس کی ہانڈی چولہے پر چڑھی رہتی ہے، یعنی ہر وقت چنے بھون کر دیتا ہے۔ تیسرے سے پوچھا تم کس کے بیٹے ہو؟ اس نے بتایا میں جولاہے کا بیٹا ہوں۔ اس نے بھی درست ہی کہا تھا، جولاہے کے پاؤں ہر وقت رکاب میں رہتے ہیں اور وہ دھاگوں کی صفوں میں گھس جاتا ہے۔ یہ باتیں حجاج ابن یوسف تک پہنچی تو وہ ان کی عجیب و غریب بیان بازی پر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔